بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ، جو کہ ہے سوشل کنسٹرکٹیوزم ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ ہم یونٹ نمبر 2 کو پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے اپروچز آف آئی آر، جس میں ہم نے پہلے لبرلزم کو پڑھا، ریئلزم کو پڑھا، اور آج ہم ایک اور اپروچ، ایک اور تھیوری پڑھ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوزم۔ تو یہ سوشل کنسٹرکٹیوزم کیا ہے، اس کو ہم 2-3 سلائیڈز میں دیکھتے ہیں۔ بڑا سمپل سا ٹاپک ہے، خیر سمپل تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بڑے سمپل انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح پہلے لیکچرز میں جو آپ نے اگر دیکھے ہوں، لیکچر 4 اور لیکچر 5 میں ہم نے ریئلزم کو اور نیو ریئلزم کو، اور پھر ہم نے لبرلزم کو اور نیو لبرلزم کو پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ نیو ریئلزم میں ہم نے پڑھا کہ انٹرنیشنل سسٹم میں انارکی ہے، اور اس انارکی کی وجہ سے ہر ریاست سیلف ہیلپ کے تھرو اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرتا ہے، گین کرتا ہے، اور اپنی سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ریئلزم اور نیو ریئلزم پاور کی بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو لبرلزم یا نیو لبرلزم ہمیں کوپریشن کی بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انارکی تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ملک دوسرے پر چڑھ دوڑے، بلکہ وہ کوپریشن کی بات کرتے ہیں، وہ پیس کی بات کرتے ہیں، وہ پروگریس کی بات کرتے ہیں، وہ ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، وہ انڈیویجول کی پراسپیرٹی اور پروگریس کی بات کرتے ہیں۔ یعنی دو ایک بالکل آپس میں کنٹراسٹ میں ہیں، یعنی ایک پاور اور دوسرا کوپریشن کی بات کرتا ہے۔ یہ تو رہا ہمارے جو پہلے جو لیکچرز تھے ان کا خلاصہ۔ اب کنسٹرکٹیوزم کیا کہتا ہے؟ کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیری ہے، جو کنسٹرکٹیوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیر از نیدر انارکی نور کوپریشن۔ بھائی نہ تو انارکی ہے، نہ ہی کوپریشن ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں the reality is what we make out of it۔ ریئلٹی وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا کو، ایک اپنے آئیڈیل کو کنسٹرکٹ کیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ ہم نے کہا جی چائنا ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دوست بن گیا۔ یعنی بیسیکلی کنسٹرکٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، جس چیز کو ہم جیسے ڈیولپ کرتے اپنے ذہن کے اندر، وہ ہماری تھیوری بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ کنسٹرکٹیوسٹ educates that it is nurture not nature that builds constructivism, that is ideals, beliefs, norms based on past experiences۔ وہ کہتے ہیں جو کنسٹرکٹیوزم کی تھیری والے، جو کنسٹرکٹیوسٹ تھیورسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی نیچر نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی ملک میں انارکی ہے تو انارکی بائی نیچر تو نہیں ہے نا۔ اب کوئی ملک آپ کا دوست ہے تو یہ دوستی بائی نیچر تو نہیں ہے، یہ بائی نرچر ہے، یہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کس چیز پر بیس ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں پاسٹ ایکسپیرینسز پر، وہ ایکسپیرینسز پر بیسڈ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ کا ایک پریکٹیکل پریکٹس رہا ہے کسی ملک کے ساتھ، ایک ہسٹری رہی ہے، اس ہسٹری کے، اس پریکٹس کے بیس پر آپ کسی ملک کو یا تو اپنا دوست تصور کرتے ہیں یا پھر اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگے دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں if the experiences were positive there will be cooperation۔ جس طرح ہم پاکستان چائنا کی دیکھتے ہیں، اگر آپ کا ایکسپیرینس کسی ملک کے ساتھ پازیٹیو ہے تو آپ کا وہاں پر کوپریشن ہوگی۔ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ نیگیٹو ہے، آپ کی ہسٹری جو ہے وہ نیگیٹو ہے، تو اس سے آپ کا ایک آئیڈیلزم کنسٹرکٹ ہوگا، اور وہ ظاہری بات ہے وہ انارکی پر بیس ہوگا، وہ نیگیٹو ہوگا۔ جس طرح پاکستان انڈیا کے حوالے سے دیکھیں، اور اس کا ایک ایفیکٹ بھی ہوگا۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑا اچھا ہے تو ظاہری بات ہے اس ملک کے ساتھ آپ کا کوپریشن ہوگا۔ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے ایکسپیرینسز نیگیٹو ہیں تو اس ملک کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ نیگیٹو ہوں گے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس ملک کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ نیگیٹو ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے بارے میں آپ کا جو اپروچ ہوگا، آپ کے جو سٹیٹمنٹس ہوں گے وہ بھی نیگیٹو ہوں گے۔ لیکن جس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اچھی باتیں آپ کے منہ سے نکلیں گی۔ مثال کے طور پر اگر انڈیا ایک میزائل کو ٹیسٹ کرتا ہے تو پاکستان چونکہ ان کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن میں، تو لہٰذا
جو اسٹیٹمنٹ آئے گا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہوگا کہ بھائی انڈیا نے جو ابھی میزائل ٹیسٹ کیا ہے وہ خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے خطے کی امن و امان جو ہے وہ خراب ہوگا خطے کا، اور پھر یہ آئے گا کہ ہم بھی کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی پاور گیننگ کی، سیکیورٹی کی بات آ جائے گی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر چائنا کوئی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو پاکستان یہی کہے گا کہ بھائی چائنا کا مضبوط ہونا جو ہے وہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے، اور ہم چائنا کو اس بات کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ دو سٹیٹمنٹس جو ہے نا، یہ اس ایکسپیرینسز کے حوالے سے ہیں، اگر نیگیٹو ہے تو نیگیٹو آیا سٹیٹمنٹ، پازیٹیو ہے تو پازیٹیو آیا، یہ کنسٹرکٹیوسٹ ہمیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیوری ہے یہ ورک کیسے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دا کنسٹرکٹیوسٹ اڈاپٹ ان ایٹریٹیو لوپ۔ ایٹریٹیو لوپ کا مطلب ہے کہ ایک عمل ہے جو بار بار ہوتا ہے، سیم سرکل میں ہوتا ہے، ایک جگہ جا کے ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے پھر شروع ہو کر پھر سرکل گزار کے ختم ہوتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریٹیو لوپ۔ کنسٹرکٹیوسٹ جو ہے وہ اپنے اس کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیری ہے اس کے لیے وہ ایک ایٹریٹیو لوپ اختیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اسٹیٹ کنسٹرکٹ سم آئیڈیلز، مثال کے طور پر پاکستان ہے، وہ کسی ملک کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے اپنے آئیڈیلز کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی انڈیا ہمارا دشمن ہے، صحیح ہے، یہ ایک آئیڈیل ہے جو پاکستان نے کنسٹرکٹ کیا۔ اب when global system operates state gets experiences، جب اب یہ آئیڈیل جو ہوں گے جب یہ پریکٹیکل آپریٹ کریں گے، جب یہ گلوبل سسٹم میں آپریٹ کریں گے، وقت گزرے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سال آگے جائیں آپ، وقت گزرتا رہا اور اسی دوران اسٹیٹ ایکسپیرینس حاصل کرتا رہا، وقت گزر رہا ہے، اسٹیٹ ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہے۔ When the experiences are pro-ideal, state reinforce the same ideals۔ مثال کے طور پر اسٹیٹ نے کیا آئیڈیل بنایا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، پھر وقت گزر رہا ہے، اب اسٹیٹ ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہے، اب اگر وہ ایکسپیرینس پرو آئیڈیل ہوئے، مثال کے طور پر ایکسپیرینس پریکٹس وہی ہوا جو آئیڈیل تھا، یعنی انڈیا نے تنازعات کیے، جنگیں لڑیں، وہی کیا جو آئیڈیل رہا پاکستان کا، تو کیا کرے گا پاکستان؟ پھر اگلے 5 سال بعد جب وہ دوبارہ پالیسی بنائیں گے تو یہی کہیں گے کہ جی ہاں انڈیا ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اسٹیٹ ری انفورسز دا سیم آئیڈیلس، کیونکہ ایکسپیرینس نے ان کے آئیڈیلس کو پروو کر دیا۔ لیکن اینڈ وین دا ایکسپیرینسز آر اینٹی آئیڈیل اسٹیٹس چینج دیم۔ اب اگر کسی ملک کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ان آئیڈیلز کے جو اسٹیٹ نے کنسٹرکٹ کیے ہیں اینٹی آ گئے، مثال کے طور پر پاکستان نے آئیڈیل کنسٹرکٹ کیے تھے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن بعد میں 2-3 سال بعد گورنمنٹ تبدیل ہوئی انڈیا کی، اس نے پاکستان کو ہاتھ دیا دوستی کا اور کہا کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پاکستان انڈیا کے درمیان تجارت شروع ہوئی۔ اب ایکسپیرینس جو ہے وہ ان آئیڈیلز کے جو پاکستان نے کنسٹرکٹ کیے تھے اس کے اگینسٹ آئے، تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ اب آگے جب پاکستان اپنے کنسٹرکٹ کو ڈیولپ کرے گا، اپنے آئیڈیلز کو کنسٹرکٹ کرے گا، تب وہ ری انفورس نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے ان کو آئیڈیلز کو جو غلط ثابت ہوئے ان کو چینج کرے گا۔ تو اسی طریقے سے کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیوری ہے وہ آپریٹ کرتی ہے، وہ ورک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کسی بھی ریاست کا مستقل دوست و دشمن نہیں ہوتا، بلکہ جو دوست ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لبرلزم کی تھیوری ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ریئلزم کی تھیوری اڈاپٹ کرتے ہیں، پاور اور سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، جب پازیٹیو ہوگا ریلیشن تب ہم کوپریشن اور پیس کی بات کرتے ہیں۔ تو کنسٹرکٹیوزم ایک تھیوری ہے جو بیسیکلی آئی ہے کولڈ وار کے بعد، 1990s میں یہ تھیوری آئی، یہ بالکل لیٹسٹ ہے، پہلے یہ موجود نہیں تھی، جس طرح ہم نے ریئلزم کے حوالے سے کہا کہ اس کے آئیڈیلز پہلے موجود تھے، پھر توسیڈائیڈس کے حوالے سے ہم نے بات کی، مورگنتو کی اور ہوبس کی وغیرہ کی، پھر لبرلزم کو بھی ہم نے پڑھا کہ کچھ پرانے لبرلسٹ تھے جنہوں نے اپنے تصانیف میں لبرلزم کے آئیڈیلز پیش کیے، جس میں ہم نے ایمینول کانٹ کو پڑھا، اس میں ہم نے دیگر لوگوں کو جو ہے وہ
پڑھا، بینتھم کو پڑھا، ایڈم اسمتھ کو پڑھا، جان لاک کو پڑھا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. لیکن کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیوری ہے وہ بالکل لیٹسٹ ہے، آپ یوں کہیں 1990s میں یہ وجود میں آئی آئی آر کے اندر. اور یہ بیسیکلی کہتی ہے کہ جس ملک کے بارے میں آپ جیسا سوچتے ہیں وہ آپ کی تھیری بن جاتی ہے. تو یہ کنسٹرکٹیوزم کی تھیری ہے جو میں نے سمپل ورڈز میں آپ کو پیش کر دی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس میں ایک کویشچن ہے اور وہ ہے رائٹ اے نوٹ آن سوشل کنسٹرکٹیوزم تھیری ان اے یار. بڑا سمپل سا ٹاپک تھا، بڑا سمپل سا کویشچن بھی ہے اور اس کا آنسر بھی بڑا سمپل سا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.